السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ایک دن میں اپنے موبائل کی گیلری سے کچھ تصویریں ڈیلیٹ کر رہا تھا۔ اسی درمیان کوئی کال آ گئی۔ میں نے وہ کال ریسیو کی اور کال ختم ہونے کے بعد جب میں دوبارہ گیلری میں واپس آیا تو بے خیالی میں کچھ ایسا ٹچ ہو گیا جس کی وجہ سے گیلری کی تمام تصویریں ڈیلیٹ ہو گئی۔ لمحہ بھر کے لیے مجھے یقین نہیں آیا کہ میری گیلری کی تمام تصویریں ڈیلیٹ ہو گئی، کیونکہ اس میں کچھ اہم کاغذات کے فوٹوز تھے جو سب کے سب ڈیلیٹ ہو چکے تھے۔ میں نے اس پریشانی کا تذکرہ کئی دوستوں سے کیا۔ کچھ دوستوں نے تو مجھے تسلی دی اور کچھ دوستوں نے افسوس کا مظاہرہ کیا، لیکن ایک دوست نے مجھے ڈاٹا ریکور کرنے یعنی تصویروں کو دوبارہ واپس لانے کے ایک سافٹ ویئر اور اس کے طریقے کے بارے میں بتایا۔ میں نے اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سافٹ ویئر کو استعمال کیا تو میں نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام تصویریں اور تمام ویڈیوز میرے موبائل میں ریکور ہو رہے ہیں۔ میں جیسے جیسے تصویروں کو ایک ایک کر کے واپس آتا دیکھ رہا تھا، میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھی کہ صرف ابھی ہی ڈیلیٹ ہونے والی تصویریں واپس نہیں آ رہی تھی، بلکہ وہ تصویریں جس کو میں نے مہینے پہلے ڈیلیٹ کر دیا تھا وہ سب میری اسکرین پر جگمگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا کہ انسان کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے، انسان کی پہنچ کیا ہے۔ یہ پانی کے قطرے سے بنا ہوا انسان، لیکن اس کی ذہن کی وسعت دیکھیے کہ یہ مٹا ہوا مواد کو دوبارہ سے واپس لانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو پھر وہ جس نے انسان کو پانی کے قطرے سے بنایا، وہ جس کے قبضے میں انسان کی ساری صلاحیتیں ہیں، وہ جس کے قبضے میں انسان کا ذہن ہے، وہ کتنی قدرت والا ہوگا، وہ کتنی نرالی شان والا ہوگا۔ اور میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر گھوم گیا کہ جب قیامت کے دن تمام انسانوں کی زندگی کا ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ بہت بڑی اسکرین پر ریکور کر کے دکھایا جا رہا ہوگا، اور ساری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہوگی جسے دیکھ کر انسان شرم سے ڈوب رہا ہوگا۔ وہاں انسان کی ایک ایک حرکتیں دکھائی جا رہی ہوگی اور انسان شرم سے پانی پانی ہو رہا ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ وہ انسان جو خود سے پیدا بھی نہیں ہوا، وہ انسان جو اپنی مرضی کے مطابق ہر کام کو انجام بھی نہیں دے سکتا، وہ انسان جو اپنی ہر چاہت کو پوری بھی نہیں کر سکتا، اس کی ذہن کی وسعت اتنی ہے کہ وہ ڈیلیٹ کیے ہوئے مواد کو دوبارہ سے واپس لا سکتا ہے۔ تو پھر وہ جس نے اس انسان کو پیدا کیا، وہ جس کے قبضے میں انسان اور اس کا ذہن ہے، وہ جس کے قبضے میں انسان کی ساری صلاحیتیں ہیں کہ اگر وہ چاہے تو ایک لمحے میں انسان کی ساری صلاحیتوں کو سلب کر لے۔ ذرا سوچئے کہ وہ جو اس انسان کا رب ہے وہ کتنی شان والا ہوگا۔ ذرا سوچئے کہ ہم جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ ارے دیکھا جائے گا، ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا، او بھائی کب دیکھا جائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان و قدرت کو انسان کے ذریعے دکھا رہے ہیں، وہ ایک ایک چیز کو واضح کر کے دکھا رہے ہیں کہ تمہیں کس طرح دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، تمہارے کرتوتوں کو تمہارے سامنے اس طرح پیش کیا جائے گا، پھر بھی ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے بھائی، ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ غفور رحیم ہے، بے شک اللہ غفور رحیم تو ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جنت کے ساتھ ساتھ جہنم کو بھی پیدا کیا ہے، اور اس بات کو بھی خوب یاد رکھا جائے کہ جنت سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ وہ غفور رحیم کے ساتھ ساتھ جبار اور قہار بھی ہے۔ سو آئیے ہم اس دن کی تیاری کرتے ہیں جس دن ہمارے زندگی کا ایک ایک پل ریکور کر کے پوری دنیا کے سامنے دکھایا جا رہا ہوگا اور ہم شرم کے مارے ڈوب رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اور پورے امت مسلمہ کو اس دن کی رسوائی سے بچائے اور ہم سب کو عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے۔